الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و رضا کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائے گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان سننے کی نیت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افضل العمل النیت الصادقۃ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشق رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج جنت میں لے جانے والے 3 اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، یعنی اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا: من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے وجبت لہ الجنہ کے الفاظ ہیں، یعنی جو بندہ اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح ہماری زبان میں چکھنے اور ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں بھی روحانیات مثلا عبادات وغیرہ کا ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہم اپنی زبان پر کوئی چیز رکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نماز کا لطف محسوس کرتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دل روزے کا لطف محسوس کرتا ہے۔ ہم تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نیکی کی دعوت دے، نعت شریف پڑھے، علم دین سیکھے، غرض کوئی بھی نیکی کرے، ہمارے دل میں ان چیزوں کا لطف محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ مگر جس طرح بعض اوقات جب ہم بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے تو ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ہر چیز کڑوی کڑوی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب دل بیمار ہو، دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوں، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے، تکبر، خود پسندی، حب دنیا، حب مال وغیرہ باطنی بیماریاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر نہ نمازوں میں لطف ملتا ہے، نہ روزے رکھنے کا سرور آتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ دل سے ایمان کا نور اور اس کا لطف نکل جاتا ہے۔ جس کی ایسی حالت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے، اور اس علاج کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر سچے دل سے راضی ہو جائے، اس کی برکت سے گناہوں کی سیاہی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا اور اسے ایمان کی نورانیت محسوس ہونے لگے گی۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ان تین باتوں یعنی اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر تہے دل سے راضی نہیں ہوتا، وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا۔ اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ رضا کے تین درجات کی وضاحت۔ اے عاشق رسول، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام نے رضا کے تین درجات بیان فرمائے ہیں۔ رضا کا پہلا درجہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو بھی اپنا رب تسلیم نہ کرے، یعنی اللہ پاک کے علاوہ
تمام وہ چیزیں جنہیں مشرکین اپنا رب مانتے ہیں، بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے یہ اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، اسی نے مجھے سانسیں عطا کی، وہی مجھے زندگی بخشنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہوگا۔ رضا کا یہ درجہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ رضا کا دوسرا درجہ، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا یہ ہے کہ منع و عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے، یعنی اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تب بھی دل مطمئن ہو، اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی دل مطمئن ہی رہے، اسے کہتے ہیں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ اللہ پاک سے راضی ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے ولیہ بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ ایک روز آپ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے، عموماً یہ دعا مانگی بھی جاتی ہے، مگر اولیاء کاملین کے اپنے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کے زبان سے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، جب تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسی نعمت ملنے پر ہوتی ہے تب کہا جائے گا کہ تم اللہ پاک سے راضی ہو۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی شخص آ کر کہے تمہارے 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے، دل مچل جائے گا، چہرہ جگمگا اٹھے گا، شاید ایسا لگے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آ کر کہے تمہاری دکان میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جل گیا ہے، اب ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل غم میں ڈوب جائے گا، چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، ہو سکتا ہے ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا کہہ کر واویلا بھی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ مال و دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے، اسی طرح مال ضائع ہو جانے کی خبر سن کر بھی خوش ہی ہو، تب اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کوئی آزمائش آئے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، مال ملا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، غربت آئی یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، صحت اللہ پاک کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ غرض ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جب بندہ یہ اقرار کر چکا کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہی رہے۔ اگر نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے تو چاہیے کہ آزمائش آنے پر بھی خوشی ہی ہو۔ اللہ پاک کے کسی فیصلے پر بھی دل میلا نہ کرے، نہ زبان پر شکوہ لائے۔ ہاں، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کی دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نماز میں
خاص کر یہ دعا ضرور مانگا کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور ہر برائی سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ بیٹے کی وفات پر مسکرا دیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہے، لوگوں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ خوف خدا، قبر و آخرت، حساب کتاب، پل صراط اور جہنم کے عذاب وغیرہ میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور خوف خدا والے اور والدین کے بہت فرما بردار تھے۔ حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے، آپ سورہ زلزال مکمل نہیں پڑھ پاتے تھے۔ سورہ زلزال میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اس لیے جب بھی آپ سورہ زلزال پڑھتے یا سنتے تو خوف خدا کے سبب غشک کھا کر گر جاتے تھے، ایسے خوف خدا والے تھے۔ حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے کہ جوان بیٹے کی موت کیسی دردناک ہوتی ہے، مگر قربان جائیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ روئے نہیں، واویلا نہیں کیا، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، پوچھا علی جا عجیب معاملہ ہے، عام طور پر آپ مسکراتے نہیں، آج جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اب غمگین ہونے کا موقع ہے، آنسو بہانے کا موقع ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا اللہ پاک کی رضا یہی تھی، لہٰذا میں اس کی رضا میں رضا ہوں۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ اللہ میرا رب ہے، وہ میرے متعلق جو فیصلہ فرمائے مجھے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، خوش دلی سے قبول ہے۔ افسوس ہمارا حال بالکل الٹ ہے، ہمارے یہاں تو ایک گلاس ٹوٹ جائے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اچانک بجلی بند ہو جائے تو بڑبڑانے لگتے ہیں، گرمی زیادہ ہو جائے، معمولی سا بخار آ جائے، صرف ایک دن دکان کی آمدنی کم ہو جائے، تنخواہ لیٹ ہو جائے تو ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، زبان پر شکوے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے عظیم لوگ تھے، جوان نہایت متقی اور فرما بردار بیٹے کا انتقال ہوا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ رب کی رضا یہی تھی۔ رضا کا تیسرا درجہ، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی رہنے کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر لازمی ہونا چاہیے۔ یہ درجہ کیا ہے؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا یہ نہیں ہے کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے شکوہ نہ کرے، تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، کہیں چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، یہ چیزیں محسوس ہو، دل غمگین ہو جائے، آنکھ سے آنسو نکل آئے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ دل میں وہ وسوسے آئے تو اس پر توجہ نہ دے، زبان پر شکوے نہ لائے، بلکہ بندہ دل سے اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاعتراض علی الحق
موت الدین و موت التوحید و موت التوکل، یعنی اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، اور توکل کی بھی موت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک پر اعتراض کرنا قطع کفر ہے، اور معترض کافر و مرتد ہے۔ اللہ پاک پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے، اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ پاک خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ معاذ اللہ، اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ میں جو کچھ آئے گا وہ کہتا پھرے گا۔ مثلا اللہ پاک نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے، کیونکہ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو، جو غلطیاں یا غلط فیصلے وغیرہ کرتا ہو، جبکہ رب کائنات کی ذات ہر طرح کی خامی و خطا سے پاک ہے۔ ہاں، یہ بات جدا ہے کہ ناقص و عقل بندہ بعض باتوں کے صلاحیتیں نہ سمجھ پائے۔ بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام کو مبنی برکت حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زبان پر آنا کچا دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ رضا کیوں ضروری ہے؟ اے عاشق رسول، ہم بندے ہیں، اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اسی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اسی نے ہمارے لیے نیلے آسمان کے چھت بنائی، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں وہی عطا فرماتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تو بندے ہیں، اور بندے کا یہی حق ہے کہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر راضی رہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں، بلکہ ہماری ان خواہشات پر بنتا ہے جو اللہ پاک کے مرضی سے ہٹ کر ہے۔ مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا، اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہے، تو چاہیے کہ میں اپنے اس خواہش کو برا کہوں؟ آخر ایک بندے کے دل میں ایسی خواہش ہی کیوں رہے جو اس کے رب کی مرضی کے خلاف ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا، اسے عبودیت یعنی بندگی کہا جاتا ہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کے سیدھے ہاتھ پر پوری جہنم رکھ دی جائے تو اس پر اعتراض کرنا تو دور کی بات، اسے چاہیے کہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے، اے اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس جو میرے دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کیسے جھنجھوڑ والا کلام ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کے تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نیا یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نیا ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ